آج ہم آپ کو وزٹ کرانے جا رہے ہیں ہمارے قریب میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، چھوٹا سا شہر سلطان جس کا نام ہے، وہاں میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ اس ٹائم ہم راستے میں ہیں شہر سلطان جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 16-17 کلومیٹر دور ہے۔ ہم راستے میں ہیں کیونکہ یہاں شہر سلطان جانے کے 2-3 راستے ہیں، جو ہمیں صحیح لگا اس راستے پہ ہیں۔ یہ پیارے پیارے گاؤں راستے میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لہلہاتے کھیت، یہ خوبصورت سا ساتھ میں ندی بھی چل رہی ہے، بڑا ہی پیارا منظر ہے۔ ناظرین، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے ترستے ہیں بیچارے، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے گاؤں کی سیر کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہم یہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کریں، اور ان کو وہ اپنے گاؤں کو جو مس کرتے ہیں، ان کے اندر کے دل کے اندر جو ایک احساس کمتری ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جی ناظرین، ہم شہر سلطان جا رہے تھے، آپ نے بہت سارے باغ دیکھے ہوں گے، بہت سارے فروٹ کے باغ دیکھے ہوں گے، آپ نے فالسے کا باغ نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمارے پیچھے جو باغ نظر آ رہا ہے نا، چھوٹے چھوٹے پودے نظر آ رہے ہیں، یہ فالسے کے ہیں۔ اس پہ دیکھیں فالسے کس طرح لگے ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا پیارا ہوسٹ کامران لغاری۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم شہر سلطان کی طرف آ رہے تھے، شہر سلطان پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں علاقے کی جانی مانی شخصیت جناب زاہد بھائی صاحب، جو کہ جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے صدر بھی ہیں اور الخدمت فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں تحصیل جتوئی کے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے، بلڈ ڈونر تنظیم، جس سے یہ سینکڑوں بچوں کو بلڈ ڈونیٹ کر چکے ہیں یہاں پر، اور ماشاءاللہ سے ایک چھوٹے سے بزنس مین بھی ہیں، جیسا کہ آپ کو پیچھے سے اور آگے آپ پیٹرول وغیرہ کا یہ کام کرتے ہیں، ان کا اپنا چھوٹا سا بزنس ہے۔ اس کے ساتھ یہ فلاحی کاموں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس تنظیم کو جوائن کرنے کا ان کا مقصد اور سوشل ورک کرنے میں ان کو کتنی دلچسپی ہے، اور کیا یہ آگے ان کا فیوچر پلاننگ ان کی کیا ہے۔ تو ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کامران بھائی، ماشاءاللہ آپ کے بارے میں بہت ساری تعریفیں سنی ہیں، علاقے والے آپ کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج جا کے ان سے مل لیتے ہیں اور ان کو عید مبارک بھی کہہ دیتے ہیں۔ بڑی مہربانی کامران بھائی، آپ تشریف لائے، تعریف تو سب اللہ کی ہے۔ جی بندہ تو کوئی چیز بالکل نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، آپ علاقے کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کا اس سائڈ پہ کیسے انٹرسٹ پیدا ہوا کہ آپ اہل خدمت کو جوائن کریں؟ کامران بھائی، پہلے شروع میں نا یہ جو شوق ہوتا ہے نا، یہ پیدائشی فطرتی ہوتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات۔ کسی کو مثال کے طور پہ کسی کو برائی کا شوق ہوتا ہے تو وہ شوق ہوتا ہے، کسی کو فلاحی کام کا شوق ہوتا ہے تو وہ اسے کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ڈھونڈتا ہے۔ تو میں نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ فلاحی کام کیے جائیں اور کسی پلیٹ فارم سے کیے جائیں، تو اس سے تھوڑی ہیلپ ہو جاتی ہے، اس سے آپ کو ٹیم مل جاتی ہے، کچھ سورس مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے جو ہے نا یہ جوائن کیا ہے جماعت اسلامی اور الخدمت کو، تاکہ میں علاقے میں اپنی جو میرے پاس وقت ہے، جو
وقت بچتا ہے میرا بزنس سے یا گھر سے یا جو میرے پاس صلاحیتیں ہیں اس کو میں یوٹیلائز کروں اور انسانیت کو خاص کر جو ہے نا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤں. یہ میرا مقصد ہے. یہ جوائن جی الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے کوئی سپورٹ بھی آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں؟ تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ آپ نے لاک ڈاؤن جیسے شروع ہوا وہاں اس حوالے سے کہ آپ نے لوگوں تک کیا کیا چیزیں پہنچائی, ان کو فیسلٹیز کی پہنچائی, مہیا کی ہے؟ کامران بھائی, یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں سے الخدمت سے ہمیں کوئی فنڈ نہیں آتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک لائحہ عمل دے دیتے ہیں کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے, پلیٹ فارم دے دیتے ہیں. اس کے بعد ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے آپ نے. جیسے کہ اب لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو یہ راشن والا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ نے ڈونیشن کیسے اکٹھی کرنی ہے, کہ اپنا ٹیمیں اس کے لیے کیسے بنانی ہے, اس کو آپ نے اپنا غریبوں تک پہنچانا کیسے ہے. اصل میں حکومت کے پاس بھی یہ فقدان ہے کہ ان کے پاس ویریفائڈ لسٹیں نہیں ہیں. جیسا کہ یہ 12,000 چلے ہیں تو کسی غریب کو مل گئے, کسی غریب کو نہیں ملے, کیونکہ ان کا سروے ٹھیک نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو زور دیا الخدمت نے اپنا ضلع کی طرف سے کہ پہلے آپ لسٹیں تیار کریں. اپنا ڈونیشن اکٹھی کرنے سے پہلے جب آپ کے پاس لسٹیں ہوں گی ویریفائڈ کہ یہ بندہ واقعی غریب ہے, یہ حقدار ہے, اس کو ملنا چاہیے, تو آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا. جب آپ ڈونر کے پاس جاتے ہیں یا آپ کی ٹیم جاتی ہے ڈونر کے پاس, اس کو آپ متوجہ کراتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے جی, وہ اپنا نائی کا کام کرتا تھا, وہ اپنا بیوہ ہے ایک, تو بتایا جاتا ہے. جب آپ کے پاس بندے کی ویریفیکیشن ہی نہیں ہوگی تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات. اب ڈونر جو ہوتا ہے وہ مجھے نہیں دیتا, وہ میری ٹیم کو نہیں دیتا, وہ دیتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے. آپ اس کو پیش کریں گے یہ بندہ ہے جی, وہ آپ تک نہیں آ سکتا, وہ سفید پوش ہے, وہ مانگنا نہیں چاہتا آپ سے, ہم درمیان میں وسیلہ بنتے ہیں, یہ جو ہے نا آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ دیں. تو اس طرح ہمارا جو ہے نا سسٹم چلا ہے. پہلے مرحلے میں جب ہم شروع کر رہے تھے تو یقین کریں ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا, لیکن ہم اللہ تعالیٰ پہ ہم نے بھروسہ کیا ہے. ایک جگہ سے ہمیں جو ہے نا کسی فیمیل جماعت اسلامی کی خواتین ونگ سے ہمیں 60,000 ملا. پہلا جو ہمارا مرحلہ تھا, تو جب ہمیں 60,000 ملا ہے تو ہمارے حوصلے بڑھ گئے ہیں. ٹیم الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اور دیانتدار ٹیم ہے. تو ہم نے شروع کیا ہے اور اب آج تک ہم نے 360 گھروں تک راشن پہنچا دیا. یہ 4 مرحلوں میں ہم نے مکمل کیا ہے اور سارا کا سارا جو یہ ڈونیشن ہے اسی علاقے سے اکٹھا کیا ہے. جی. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ سرعام کی تنظیم میں بھی آپ رہے ہیں اور سرعام کے صدر اقرار الحسن نے آپ کو اپریسیشن کے لیے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے. تو کیا آپ نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ ملا؟ جی کامران بھائی, یہ میں نے جب سرعام جوائن کی تھی, شروع میں نے سرعام جوائن کی تھی, تو اس میں سب سے پہلے میں نے بلڈ ڈونیشن کا کام شروع کیا تھا جو کہ تھیلیسیمیا کا تھا. تھیلیسیمیا ایک ایسی مرض ہے جس میں کم از کم 1 مہینے میں نا بچے کو تو بلڈ لگنا ہی لگنا. اچھا, جب ہم اس میں انوالو نہیں تھا تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ اس علاقے میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں نا اس قسم کا. جب اس میں انوالو ہوئے ہیں تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ تھا. اب تھیلیسیمیا سینٹر کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے بہاولپور, جو کہ یہاں سے 100-120 کلومیٹر ہے, یا آپ جائیں گے ملتان یہاں سے 100 اور 120 کلومیٹر تقریباً ہے. تو یہاں کوئی بھی ایسا سسٹم موجود ہی نہیں ہے جو ان بچوں کے لیے کہیں سے بلڈ ارینج کرے, کہیں سے مثال مفت اس کے ٹیسٹ ہوں. تو ہم نے ایک سوچ کے تحت اپنا ایک تنظیم بنائی ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے لیبارٹریز سے ہم نے رابطہ کیا ہے, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو ہمارے پیشنٹ آتے ہیں تھیلیسیمیا کے, ہر ماہانہ ڈاؤن میں, ان کے لیے جو ہے نا کوئی پیکج تیار کریں. میڈیکل سٹور والوں سے ہم ملے ہیں, اسپتال جا کے ملے ہیں, ہم نے ڈاکٹروں سے ہم نے ملاقاتیں کی ہیں. تو ہم نے جو ہے نا اپنا لیبارٹریز سے بہت ہی کم ریٹ پہ جو ہے نا ٹیسٹ کرا لیے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ بیگز ہم نے سٹور سے مفت لینا شروع کر دیے. تو یہ سلسلہ ہم نے الحمدللہ سینکڑوں اپنا اب تک جو ہے نا بچوں کو دے چکے ہیں. یہ جو ہے نا یہ پکچر اور یہ جو تصویریں, یہ سارا کام اقرار الحسن صاحب کو میرے خیال میں جاتا رہا ہے. جو ہمارے دوست تھے تحصیل جتوئی کے, جو سینئر تھے ہمارے, وہ وہاں تک پہنچاتے رہے ہیں. تو انہوں نے ایک پروگرام ہوا تھا مظفر گڑھ میں پروگرام ہوا تھا.
تو اس میں انہوں نے جو ہے نا بائی نیم میرے لیے اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیا تھا. وہ صرف یہ بلڈ ڈونیشن کی وجہ سے تھا. جی کامران بھائی. زید بھائی فلاحی کام کے لیے بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ کامران بھائی یہ تو آپ نے بہت سخت اور دکھی سوال کر دیا. فلاحی کام کرنا یہاں بہت مشکل ہے. وہ ایسے ہے کہ یہاں آپ اگر کسی کو کام کہتے ہیں نا اس قسم کا، تو پہلا سوال 80% لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس میں کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ ہے. صحیح بات. اچھا دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈونر کے پاس یا کسی مخیر حضرات کے پاس جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہت برا کہے. بعض اوقات ہمیں نکال بھی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تماشا شروع کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات پکچر بناتے ہیں، پکچر پہ جو ہے نا بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے، بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے، لیکن پکچر کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. وہ اس طرح ہے کہ جب ہم ایک کام کرتے ہیں تو اگلے کام کی تیاری کے لیے ہم ان پکچرز کا سہارا لیتے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے اعلیٰ جو ہمارے اوپر تنظیم ہے، ضلع لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا مرکزی لیول پہ الخدمت کے جو لوگ ہیں، ہم آخر تنظیم میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو یہ رپورٹ بھجوانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بعض اوقات لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں. یقین کریں جب میں نے بلڈ ڈونیشن کا کام شروع کیا تھا نا، تو اس وقت میں نے سید اقرار الحسن صاحب کو دیکھا تھا کہ وہ بلڈ دے رہے ہیں، ان کی ویڈیو تھی. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ ویڈیو میرے پاس نہ آتی تو یقین کریں میں ایک بوتل دے دیتا، 2 دے دیتا، اپنی دے دیتا، لیکن میں کسی کو نہ کہتا کہ آپ دے دیں. یہ جو ویڈیو تصویر ہوتی ہے یہ اگلے بندے کا جذبہ ہوتی ہے. آخر جو ہے نا انہوں نے دیا ہے، ہم نے ایک شروع کیا ہے. ایسے ہی ہم نے جب اپنا راشن کا کام شروع کیا ہے تو لوگوں نے دیکھا ہے، مخیر حضرات نے دیکھا ہے کہ یار یہ بندے جو ہے نا کام کر رہے ہیں، حقدار تک، صحیح حقدار تک چیز پہنچ رہی ہے، تو وہ جو ہے نا ہماری مدد کرتے ہیں. اور جب ہم نیکسٹ مرحلے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ایک فائل تیار کر لیتے ہیں. جب کسی اپنا مخیر حضرات کے پاس جاتے ہیں تو فائل ہم اوپن کر لیتے ہیں، یہ جی پہلے مرحلے میں اتنے گھروں کو دیا ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں، یہ جو راشن والا سسٹم تھا کامران بھائی، اس میں ہم نے کوشش کی تھی پہلے مرحلے، دوسرے میں، تیسرے میں، 2 مرحلوں میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے غریب کے گھر دہلیز پہ پہنچائے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا. ہم نے دیکھا ہے سرکاری لیول پہ بھی، اور یہ کچھ اپنا دوستوں نے، مخیر حضرات نے یہ کام کیا تھا کہ لوگ لینے لگا دیتے ہیں. جب بتایا جائے نا راشن مل رہا ہے تو پتہ نہیں ہے وہ حقدار ہے نہیں ہے، لین لگی ہوتی ہے. کچھ لوگ بھی بالکل. ان کا آپ نے کیا کامران بھائی یہی تو ایک تو الخدمت کی یہی خوبی ہے کہ سفید پوش لوگوں کے لیے ہم اپنا لسٹیں بناتے ہیں. ہم بستی میں 2-3 نوجوانوں کو ٹچ کرتے ہیں جو کہ مخلص و ایماندار ہوتے ہیں، ان سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں کہ یار آپ کی بستی میں بیوگان کتنی ہیں، آپ کی بستی میں یتیم کتنے ہیں، آپ کی بستی میں اپنا ڈیلی روزگار والے جن کا روزگار ختم ہو گیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کتنے، وہ ایک لسٹ مرتب ہوتی ہے. پھر ہم جو ہے نا جو ہماری ٹیم ہے، جو ہمارے عہدیداران ہیں، جماعت اسلامی یوتھ کے جو دوست ہیں اور الخدمت کے اور جماعت اسلامی کے اعلیٰ عہدیداران جو شیخ سلطان کے ہیں یا تحصیل سے، وہ ایک ٹیم بیٹھتی ہے، پھر اس لسٹ کو آگے رکھتے ہیں، اس میں سے فائنل کیا جاتا ہے. کسی فرد واحد کی رائے نہیں ہوتی کہ زاہد نے کہہ دیا ہے کہ فلاں حقدار ہے تو حقدار ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے سینئر بار بار نام پیش کرتے ہیں کہ یار فلاں بندہ حقدار ہے، اس پہ کبھی کبھی ہم بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ حقدار نہیں ہے، تو وہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. اس طرح ہم جو ہے نا سفید پوش لوگوں کے لیے گھر تک جو ہے نا ان کی ہمیں پتہ لسٹ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، ان کے گھر تک، ان کی دہلیز تک، ان تک ہماری مدد الحمدللہ پہنچ جاتی ہے. جی زید بھائی آپ ماشاءاللہ سے ایکٹیو بندے ہیں، اور آپ کے اندر جذبہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کافی جذبہ ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا. تو آپ نئے آنے والے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیسے اس کام کو سر انجام دیں، اور کیسے اس میں اگر آپ کے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو کیسے وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کامران بھائی یہ میرے خیال میں ساری گفتگو کا بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. جب میں جو ہے نا یہ فلاحی کام نہیں کرتا تھا تو ہم سوچتے تھے یار یہ جو
बिल पर रोड टूटी हुई है, ये हुकूमत आके जो है ना, ये अलमिया है, हमारी कौम का अलमिया है। कोई मसला है, रोड टूटी हुई है, पुल टूटा हुआ है, ईंट खराब है, या कोई भी प्लांट खराब है, तो ये गवर्नमेंट ही आके करेगी, या कोई ऊपर से मखलूक आएगी, या कोई अमेरिका से कोई तंजीम आएगी इसको ठीक करेगी, या पार्क साफ करेगी, या किसी को कहेगी, या ब्लड डोनेशन कराएगी, या इन गरीबों का सहारा बनेगी। तो ऐसा नहीं है। हमने अल्लाह के आसरे पे जो है ना ये काम शुरू किया था कि जो है ना अपनी जितनी हमारे पास इस्तिताअत है, उस इस्तिताअत को हम बरूए कार लाएंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। नए नौजवानों के लिए मैं यही कहूँगा, तो ये ना देखें कि यार मैं जो है ना क्या कर सकता हूँ। अक्सर यही सोचते हैं नौजवान, यही सोचता है यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अकेले काम शुरू करेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे जो इस काम को पसंद करते हैं, जो इस काम में शामिल होना चाहते हैं। इस काम में जो है ना मदद करने वाले की कई कैटेगरीज हैं। कुछ लोग आपके साथ अपना बजाते खुद चलेंगे, आपके साथ वर्क कराएंगे, आपके साथ काम करेंगे। हमारे साथ ऐसे दोस्त हैं जो कि सबसे अहम, इस काम के लिए सबसे अहम वो दोस्त होता है, वो कारकुन होता है जो आपके साथ चलता है। कुछ वो लोग होते हैं जो घर बैठे रहते हैं, कहते हैं यार ये पैसे लें, ये फलां चीज़ लें, ये राशन लें, ये ब्लड लें, ये आप जो है ना हकदार तक पहुंचा दें। कुछ लोग, तीसरी कैटेगरी वो होती है जो लोग हमें सोशल मीडिया पे अप्रिसिएशन देते हैं और हमारे लिए उसको शेयर करते हैं या मुखैर हज़रात तक हमारी रसाई का सबब बनते हैं, तो वो भी हमारे लिए अहम है। ये 3-4 कैटेगरी हैं हमारे जो है ना जो हमारी मदद करते हैं। तो नौजवानों को मैं यही मशवरा दूंगा कि वो फॉर्म देखें। प्लेटफॉर्म नहीं भी है तो आप काम करते रहें, मिल के कोशिश करते रहें। प्लेटफॉर्म का ये होता है कि एक मुकम्मल तंजीम होती है, आपका काम कई लोगों तक पहुंच जाता है। इस काम का फैलाने का ये मकसद नहीं होता कि रियाकारी हो जाए, मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, ये नहीं होता। ये होता है कि आपका जो पैगाम है, आपका जो काम है वो डोनर तक भी पहुँचे और गरीब बंदे तक भी पहुँचे। अब जो राशन है, कुछ दोस्त जो एतराज़ करते हैं कि आपने तस्वीरें क्यों बनाई हैं, आप मुझे ये बताएं कामरान भाई, पहले हमने जो है ना अल्लाह के शुक्र से 50 घरों तक राशन पहुंचाया था। तो अगर हम ये तस्वीरों का थोड़ा बहुत ना करते तो अगले मरले के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। जज्बा पैदा करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। यहाँ मिसाल के तौर पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डोनर को मुतवज्जे करें हकदार की तरफ। वो आप ऐसे आसमानी बातों से, मुझे किसी ने नहीं देना, उसने कहना है कि मैं किसी के पास जाऊँगा तो इसका कारोबार है, ये तो ठीक है। अगर मैं वहाँ हकदार को पेश करूँगा, अपना काम पेश करूँगा कि मैंने ये काम किया है और नेक्स्ट मेरे पास ये हकदार है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुसलमान हैं और बड़ा दर्द दिल रखने वाले हैं। और चैरिटी के हवाले से पाकिस्तान बहुत आगे है, लोग बहुत चैरिटी करते हैं। तो जब आप पेश करेंगे तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला की मदद से जो है ना सारा काम जो है ना फैल। ज़ैद भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं नौजवानों को आखिर में ये पैगाम दूंगा कि अगर पाकिस्तान का हर नौजवान, हर बंदा ज़ैद भाई की तरह सोचे तो वो वक्त देर नहीं कि पाकिस्तान की गुर्बत ख़त्म हो जाए और हर बंदा खुशहाली की तरफ गामज़न हो जाए। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।